السلام علیکم، شرائع دسوق سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آج ایک کہانی لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور وہ کہانی ہے نہ صرف وہ ایک نظام انصاف سے جڑی ہوئی ہے بلکہ اور بھی بہت سارے واقعات سے جڑی ہوئی ہے۔ اور اس کہانی کے کردار ہیں FIA کے ایک اہلکار سجاد باجوہ صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جو شہری کا، میں تو اس کو شہری کا ہی مقدمہ کہوں گا۔ حیرت کی بات ہے، بہت ساری جو ہے نا سوالات اٹھتے ہیں کہ بھئی کیا کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی ملک کی سپریم کورٹ جو ہے اس نے بغیر سنے ہوئے ریٹائرڈ اور فوت ہوئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کو سروس سے ڈسمس کر دیا ہو، اور پھر یہ کہ جو اگر باقی تھے ان کو سنا بھی نہ گیا ہو۔ تو باجوہ صاحب کی کہانی ہم باجوہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ باجوہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجوہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے تو، آپ کا نام جو ہے بڑے بڑے چیزوں کے اندر آتا رہا ہے، بڑی بڑی انکوائری ہیں، شوگر انکوائری، IPP's انکوائری، تو کیا ہوا؟ آپ کیوں اب سروس میں نہیں ہے؟ کیوں آپ کیسے ڈسمس ہو گئے؟ کیا ہوا کیا؟ تھینک یو ویری مچ صدیقی صاحب۔ سنا تو آپ نے بہت کچھ ہوگا، لیکن میری اسٹوری تھوڑی سی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے کہ میں شوگر مافیا کے خلاف کام کر رہا تھا اور IPP's کے خلاف انویسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ دو ڈفرینٹ۔ کب انویسٹیگیٹ کر یہ رہے تھے؟ 2020 کی بات ہے۔ 2020 کی بات ہے۔ 2020 کی بات ہے کہ میں دو کس کے کہنے پہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے؟ پرائم سے اس وقت عمران خان تھے، ہاں۔ اور انہوں نے ایک IPP کمیٹی بنائی، اور اس میں جو اس وقت منسٹر انرجی ہیں محمد علی صاحب، یہ چیئرمین تھے، اور میں اس کا FIA کی طرف سے میں ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ تو اس میں جب فائنلی ہو گیا کہ IPP's اس فورجری فراڈ میں شامل ہیں، اور انہوں نے اس پر یہاں تک تھا کہ شامل کیسے ہو گیا؟ آپ کی انویسٹیگیشن ہوں گے نا، فیصلہ تو نہیں آپ کر سکتے نا، آپ تو ایک انویسٹیگیشن ایجنسی کے رکن تھے، پریما فیشائی آپ کرتے ہوں گے، یہ کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہے۔ جب دیکھا گیا کہ اس میں سیٹ اپ کاسٹ جو بڑھائی گئی اور جو فگر تھے وہ فج کیے گئے، تو اس کی بیس پہ مائی پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس پہ کرمنل پروسیڈ کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ جو PM آفس تھا وہ انٹرسٹڈ تھا کہ ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے IPP's کے ساتھ۔ انویسٹمنٹ بھی تو نہیں اچھا، بگانی نا۔ وہ اور اس پہ تھوڑی سی میرا اپنا سٹینڈ تھا۔ پھر فائنلی یہ ہوا کہ جی میرا پوائنٹ بھی شامل کر لیا گیا اور ان کا بھی، اور دونوں اس پہ ساری کمیٹی ایگری کر گئی کہ بھی کرمنل پروسیڈنگ بھی ریکمینڈ کر دی گئی، اور اس میں ایک فورنزک آڈٹ کا آڈٹ اس کا کیا جائے، IPP's کا۔ IPP's SPP's جو CPP's ہیں ان کا، اور ساتھ نیگوشیٹ بھی اگر گورنمنٹ کرنا ہے جو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو اگر تو یہ سائن کی۔ اس کے بعد ابھی ختم ہوئی تو شوگر کمیشن شروع ہو گیا۔ شوگر کمیشن کون سے والا؟ یہ 2020 میں وہ جو عمران خان صاحب نے ایک انکوائری کمیشن بتایا تھا شوگر کی قیمتوں کی، وہ عمران خان صاحب نے 2020 جہانگیر میں ترین وغیرہ، جس کے اندر سارے، ہاں ایگزیکٹلی، تو انہوں نے شوگر کمیشن بنایا۔ پہلے ایک شوگر انکوائری کمیٹی تھی آٹا اور شوگر کی، پھر یہ کمیشن بن گیا۔ تو آئی واز ہیڈنگ ٹیم نمبر 1، 9 ٹیم تھی، تو ایک ٹیم کو میں ہیڈ کر رہا تھا۔ کون کون تھے اس ٹیم میں؟ اس میں میرے ساتھ جو شوگر کمیشن تھا 5 ممبر تھے، واجد ضیاء، 2 پولیس افسر تھے، ایک IB کے DIG تھے، اور ایک DG اینٹی کرپشن پنجاب گور نفیس، اور 3 ممبر تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، SSCP اور FBR سے۔ اور میرے ساتھ جو تھا، مجھے ان تمام ڈپارٹمنٹ سے FIA، سائبر کرائم، SSCP، اسٹیٹ بینک، FBR، AGPR، ان کے ایک سینئر افسر جو گریڈ 17-18 افسر کا تھا گریڈ کا، وہ میرے ساتھ اٹیچ تھا، وہ میری ٹیم کا حصہ تھا۔ ہم نے جب شروع کیا تو ہم سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو مل کے اندر جو FBR کا، کسٹم کا جو ایک زمانے میں ریکارڈ ہوتا تھا، مینٹیننس کا تھا، رجسٹر ہوتے تھے، RG1، RG2، RG3 وہ نہیں تھے۔ تو میں نے اس پہ انیشلی میں نے پوچھا کہ جی آپ ابھی ریکارڈ مینٹیننس پراپر کیوں نہیں کر رہے؟ پہلے ایک سرٹیفائڈ آپ کے اوپر رجسٹر ہوتے تھے، سرٹیفائڈ گیٹ پاس ہوتا، تو اب کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ FBR ختم کر دیا۔ میرے لیے بڑی ٹھیک ہے، تو میں نے اس پہ لیٹر لکھ دیا کہ جی پہلے یہ سسٹم تھا، اب مجھے بتائیں کیا ہے۔ اس ٹائم مجھے نہیں پتا کس کی بیک گراؤنڈ کیا، لیکن وہ لیٹر آپ نے FBR کو خط FBR کو لکھا میں نے اپنے DG کو ہی، لیکن FBR سے یہ انفارمیشن لینے کی۔ اس کے بعد FBR نے اس پہ بڑا مائنڈ کیا، تو مجھے جو ممبر کمیشن تھے، DG تھے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ مجھے کہا کہ چیئر پرسن ہیز ٹیکن اٹ ویری بیڈ۔
میں نے کہا نہیں آپ زبانی بتاتے, لکھنا کیوں تھا. اینڈ ہو واز دی چیئرمین FBR ایٹ دیٹ ٹائم؟ چیئرپرسن کو خاتون تھی اس ٹائم, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, 2020 میں. تو دوسرا لیٹر تھا کہ میں نے کہا جی افغانستان چینی 70% جا رہی ہے, 30% تھرو ورلڈ جا رہی ہے اور 70% افغانستان جا رہی ہے, تو یہ وہاں پہ کنزیوم نہیں ہو رہی میری انفارمیشن کے مطابق. تو اس پہ مجھے کمپلیٹ جو میں نے جو شوگر افغانستان گئی ہے اس کا مجھے ڈیٹا دیا جائے. میں نے ایک فارمیٹ بنا کے میں نے لیٹر لکھ دیا, اس پہ بھی ہوا. اچھا وہ مجھے نہیں دیا گیا. پھر میں نے ایک ٹرک کا ٹرک نمبر, ڈرائیور اس کا جو ان کے ریکارڈ میں تھا وہ لے کے وہ بھیجا کہ اس کا مجھے دیں, تاکہ میں IBM سے چیک کروں یہ ٹرک گیا نہیں گیا کیا ہوا. کیونکہ اس میں GST بھی بچایا جا رہا 17% پلس سبسڈی بھی لی جا رہی تھی. تو اب یہ سمجھیں کہ 23% جو تھی وہ سب ٹیکس جو تھا سرکار سے لیا جا رہا تھا اور لوکل مارکیٹ میں بیچی جا رہی تھی. اچھا, اور جو شوگر ملیں تھی, شوگر ملوں میں آپ سمجھیں کہ 1 ملین to 2 ملین بیگ ایوریج تقریباً پڑا ہوا تھا. جی. اور اس میں یعنی کچھ ایسی بھی ملیں تھیں جن کا 2 ملین بیگ, یعنی یہ ہم نے یعنی اپریل میں شروع کی ایٹ دا ٹائم آف اینڈ آف کریشنگ سیزن. تو جو پچھلے سیزن کی شوگر بچی ہوئی تھی اس کے بھی 1 ملین 2 ملین بیگ تک کچھ ملوں میں پڑے ہوئے تھے پچھلے سال کے. تو دیٹ مینس کہ یہ کب کا 2020 کی بات کر رہا ہوں. تو جو 19-20 والا تھا اس کی بھی بچی ہوئی تھی. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ایک آرٹیفیشل ویکیوم کریٹ کیا گیا تھا, بہانہ بنایا گیا تھا کہ یہ ایکسپورٹ ہو گئی اس لیے شوگر شارٹیج ہو گئی. شارٹیج نہیں تھی. ابھی بھی ایگزیکٹ دیکھیں سیم ہو رہا ہے. انہوں نے پہلے شوگر ایکسپورٹ کی اجازت دی, اس کا بہانہ بنا کے اور پرائس ریز کر دی اور کہا کہ شوگر کم ہو گئی اب امپورٹ کی جاتے ہیں. اب امپورٹ کس نے کرنی ہے؟ وہ بھی انہی شوگر ملوں نے کرنی کو, اور پرائیویٹ آدمی نہیں کر سکتا. تو اس کی بیس پہ پھر قیمت بڑھا دی. لیکن اس کا فیصلہ تو امپورٹ کا ایکنک کرتی ہے نا. تو اس وقت بھی ایسی تھا کہ جو فیصلہ جو بینیفیشری تھے وہی سمری موو کر رہے تھے, وہی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سبسڈی دیں, اور پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم اپروو دا سمری. تو میرا تھا کہ جی اب اگر گورنمنٹ آفیسر میں ہوں, میں فائل کرتا ہوں, میں اپروو کرتا ہوں, میں پرپوز کرتا ہوں, تو میرا تھا کہ فائل کو پہ جائیں. اگر فائل پہ جو بندہ پٹ اپ کر رہا ہے, جو ریکمینڈ کر رہا ہے, جو اپروول دے رہا ہے, تو دیر آلسو ایکول لائبل. اچھا, پھر جو بینیفیشری آگے وہ بھی لائبل ہے, تو ان سے ریکوری کی جائے. اگر وہ ایکسپورٹ ہی نہیں ہوئی, اچھا پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب شوگر کمیشن کی رپورٹ دی اس میں کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی وہ افغانستان سے آگے چلی گئی ہے. کس نے کہا؟ شوگر کمیشن نے. اچھا, تو بھی ریمیٹنس آئی نہیں, جب شوگر کمیشن کوئی علیحدہ تھا میں تو پھر نکل گیا نا. اچھا, آپ اس میں سے نکل گئے. وہ تو پھر نکل گیا, لیکن آپ کیسے نکل گئے اس میں سے؟ مجھے سسپینڈ کر دیا گیا اسی دوران میں. کیوں؟ میرے پہ الزام لگایا کہ جی یہ شوگر مافیا کا مخبر ہے. اچھا. اور ان کی مخبری کر رہا ہے. میں نے جو اس کے خلاف کر رہا ہے وہ اس کو مخبر بنا کے تاکہ اس کے منہ پہ کالک لگا کے اس کو گندا کر دیں اور جو ہے پرائس اوپر جاتی رہے. بھائی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ لگی ہو اور پرائس اوپر جائے. ابھی کیوں نہیں؟ ابھی چند دن کریک ڈاؤن کیا ہے تو کیا پرائس اوپر گئی نیچے آئی ہے؟ اگر آپ نے کرنسی پہ کریک ڈاؤن کیا تو نیچے آئی اوپر آئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ لگی ہو اور وہ ریورس چل رہا ہو؟ اسٹیٹ ساری لگی ہوئی ہے اور پرائس 53 سے وہ جا رہی ہے 120 پہ جا رہی ہے. تو اس میں شوگر کمیشن کے جو اچھا, یہ تو وہ الزامات والی بات آ جائے گی نا. تو آپ کو کیوں ڈسمس کر دیا گیا؟ اچھا, میرے پہ الزام یہ لگایا کہ جی اس کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. اچھا, کوئی مجھے وارننگ دو, ایکسپلینیشن دو نہیں. آل آف اے سڈن آپ کو دیکھا کہ جب میں کون تھے DGFA اس وقت؟ واجد ضیاء. اچھا, تو جب رپورٹ میں نے سبمٹ کرنے لگا ہوں, میں نے آلموسٹ 99% تیار کر لی ہے, تو میں نے ان سارے ڈپارٹمنٹ کا اس میں رول ڈٹرمن کر کے میں اپنی رپورٹ تیار کر چکا ہوں. اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ جی میرا نہیں ہے. تو میں نے FBR کا لکھا کہ FBR نے جب CCTV سسٹم لگانا تھا ہر مل میں اور اس کا سافٹ ویئر بنانا تھا, 2015 میں رول بن گئے تھے, تو انہوں نے 5 سال تک یہ کیوں نہیں بنایا؟ یہ میں نے کوئی 4-5 صفحے کا پورا اس میں لکھا, اس میں رپورٹ میں لکھا. اور اس کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے گلے میں ڈال ہے. تو بھی میرا کام یہی تھا کہ جو ادارہ فیسیلیٹیٹر ہے اس کو سب کو اس کو ہائی لائٹ کرو, رول اس کو کرو. تو اس کے اوپر پھر مجھے انہوں نے بنا کے تاکہ اس کو ہی ہم گندا کر کے کر دیں. میرا بنایا گیا جی اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا, یہ فلاں تھا, یہ ملا ہوا تھا. IB کی رپورٹ آ گئی. IB کی رپورٹ آج تک نہ انکوائری کے سب نہ آئے گی نہ مجھے دکھائے گی.
سو مچ سو. اچھا وداؤٹ اینی انکوائری ایکسپلینیشن کو نوٹس آپ کو ڈسمس فرام سروس. مجھے انکوائری ایک بندے کو نامنیٹ کیا گیا جس کے ساتھ میری پہلے دشمنی چلی آ رہی ہے, مخالفت چلی آ رہی ہے, اسی شوگر کشمیر میں, اسی شوگر کمیشن میں لڑائی کا باعث بنا, اسی کو میرا بنا دیا. پتہ سب کو کہ میں اس کی ڈی جی کو ریٹرن میرے پاس ابھی بھی واٹس ایپ پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے کہ میں واجد ضیاء کو جس کی کمپلینٹ کر رہا ہوں کہ یہ میری ہرڈل کریٹ کر رہا ہے, اسی کو میرا انکوائری سے بنا دیا. اور وہ شہزاد اکبر کا خاص درخواست تھا. شہزاد اکبر جو اس ٹائم تھا نا دوسرا ایڈوائزر ٹو پی ایم تھا. شہزاد اکبر مرزا کی بات, مرزا شہزاد اکبر, مرزا شہزاد اکبر. تو مرزا شہزاد اکبر کو جتنے بھی پولیٹیکل کام کیے وہ سارے میرے جو انکوائری سے تھا ابو بکر خدا بخش اس سے سارے کروائے گا اس نے. ٹوٹل آپ دیکھ لیں, آپ پیٹرول انکوائری دیکھ لیں. تو ایسے آپ الزام لگا رہے ہیں نا کہ مطلب کہ ایسی چیز جس کو آپ مطلب کیسے آپ اس کو. دیکھیں میں نے اس کی موجودگی میں جب میری انکوائری شروع کی تو میں نے سیکٹری انٹیریئر کو لیٹر لکھا, واجد ضیاء کو لیٹر لکھا, اس کو بھی لکھا کہ بھئی آپ باعث ہو. تو میں نے اپنے اتھارٹی کو لکھا, سیکٹری انٹیریئر کو لکھا کہ اس کی بجائے کسی کو انکوائری سر مار کر لے, کوئی مان طرف سے لگا دے, ٹھیک ہے, اس کے میرا پرسنل سو نہ کریں. تو جو میرا اتھارٹی طرف سے تھا ڈاکٹر طارق سردار ایڈیشنل سیکٹری انٹیریئر تھا, انہوں نے میری اس اپلیکیشن پہ اس کی کاپی میں نے انکوائری سر کو بھی دی. انہوں نے ڈی جی ایف آئی سے رپورٹ مانگی. ڈی جی ایف آئی نے اس انکوائری کو بھیجی کہ اس کے کمنٹس دو. اس کمنٹس دینے کے بجائے فرضی نوٹس لگا کے وداؤٹ سمننگ وداؤٹ نوٹ میں نے اس کی سروس کیا. آج اس نے کوئی انکوائری رپورٹ میں ایک سروس بھی نہیں بتا سکا کہ میں نے موڈ آف سروس کیا تھا. دیکھیں نا, کوئی مجھے میل کرو گے, کوئی بندہ بھیجو گے, تو بندہ جس کا بھیجو گے اس کا کوئی بیان لوگے کہ ہاں اس میں نے گیا ہوں وہاں یہ تھا. سروس ہوئی ہے کہ نہیں, سروس بھی نہیں ہے کوئی بھی, ٹھیک ہے. اور وداؤٹ سروس وہ مجھے ایکس پارٹی بنا کے, اچھا سو مچ سو مجھے ایک پتہ چلا اس نے مجھے بلایا, میں خود چلا گیا. میں گیا اس کے جواب جمع کرانے گیا, اس نے وہاں پہ میری رپٹ لکھوائی باقاعدہ کہ اس کو اندر نہیں آنے دینا. اور وہ میں نے اس کی مجھے وہ بیچارے سارے جانتے تھے, انہوں نے کہا سر ہمیں منع کیا ہو گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کہتے ہیں یہ بڑا انکوائری کریں اس کو اندر نہیں آنے دینا. اور یہ کہتا ہاں میں, اور اسی ٹائم آج کی نہیں ہے, اسی ٹائم میں نے اس کی روزنامہ سے پکچر لی, اس کانسٹیبل کی بھی لی, تو میں نے وہ بھی حصہ لگا دی, وہ بھی لیٹر لکھا. پھر اس نے کہا کہ اس سے ریسیو بھی نہیں کرنا. وہ جو ٹی سی ایس جاتی تھی وہ ریسیو نہیں کرتے تھے, ایف آئی اس کو واپس بھیج دیتی تھی. اچھا نہیں ہوا کیا باقی اچھا, تو انہوں نے میرے ڈسمس سے لکھ کے بھائی میں نے کہ جی یہ دیکھیں میرے پہ الزام لگا کہ جی پہلا الزام تھا کہ جس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں. جو جن دونوں کا لکھا کہ ان کو وارننگ دی یا اس کو آبزرو کی, میں اسلام آباد ہی نہیں تھا. میں نے کہا آپ ایف آئی آر کورٹ کا دیکھ لیں کہ اگر وہاں پہ میری پریزنس بھی اس دن ہے تو میں تو آپ کو واٹس ایپ پہ فون پہ میرا سی ڈی آر ہے کہ میں لاہور سے آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو اسلام آباد بلایا, اس کی پرفارمنس ویلیوٹ کی گئی, کبھی اپریل 11 کو پھر اپریل 18 کو کی گئی. فرضی نہیں آپ کو ڈسمس کرنے کے حوالے سے آپ پہ الزامات کیا لگائے گئے؟ یہی تھا کہ پہلے الزام تھا کہ اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی, ٹھیک, اس کو اپریل 11 کو بلایا اس کی صحیح نہیں, پھر اس کو 18 کو بلایا. تو میں نے کہا میں ان دنوں میں اسلام آباد تھا ہی نہیں, تو آپ نے مجھے بلایا کہاں سے؟ سی سی ٹی وی کیمرے نکالیں, میری موجودگی نکالیں, سی ڈی آر نکالیں. اچھا دوسرا تھا کہ یہ ان سے رابطے میں تھا, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جس شوگر مالکان سے, اچھا تو جس مل میں جا رہا تھا وہاں کے جو میں آڈٹ کر رہا تھا, تو جب میں شوگر مل کی جو ہیڈ آفس گیا ان کی مل میں گیا تو وہاں جو ان کا ایڈمن کے انچارج سے ملیں گے آپ. اچھا تو میں نے کہا میں کوئی لیدگی, کوئی میری اسپیسیفک, کوئی میری ان کے ساتھ کوئی قابل آبجیکشنیبل جو ہے وہ کوئی ایسی ہو, تو بھی تھے کچھ بھی نہیں. کوئی الزام اسپیسیفک لگاؤ کسی نے یہ چیز لکھی ہے وہ بھی کوئی نہیں. پھر یہ بتاؤ کہ جی کوئی میرے خیال وٹنس ہو گئی کسی نے, ہم نے اس کو ایسے دیکھا, وہ بھی کوئی نہیں. کوئی میری ڈیجیٹل, کوئی میری فون کی, کوئی میری آڈیو, کوئی میری ویڈیو, کوئی سی ڈی آر لوکیشن, کچھ تو ہو نا کہ اس کو ہم نے دیکھا. صرف یہ کہ جی ہم نے وہ بیسیکلی تھا کہ اس کا چہرہ گندا کرو, تو کون پوچھے گا, بس ہم میڈیا میں بس مجھے کر دیا. تو آپ نے کیا کیا؟ مجھے کیا, جب میری ڈسمسل کو آپ نے چیلنج کیا, جس دن میری جو ڈسمس کر دیا اور اس 2020 میں نومبر میں. اچھا اس کے بعد اگر میں کچھ انٹرویو دیا, بی بی سی کو دیا, دوسرا دیا, تو کبھی اصل کہانی یہ تھی. تو 400 ارب سے زیادہ جو ہے یہ انہوں نے فیور دی ہے. اس کے بعد غصہ اور بڑھ گیا. اب بھی میں ایف ایس سی میں چلا گیا, ایف ایس سی میں ابھی میرا کیس پینڈنگ تھا. فیڈرل سروس ٹریبیونل میں آپ چلے گئے اپنی اس ڈسمسل کے خلاف کہ جناب نہ مجھے بلایا, ایکس پارٹی کیا, انکوائری پراپرلی جو ہے نا وہ نہیں کی گئی. اچھا ایف ایس ٹی نے میں سروس ٹریبیونل چلا گیا. سروس ٹریبیونل میں گیا تو مجھے نہیں پتا, پیچھے سے مجھے کچھ سپریم کورٹ میں کچھ ایف آئی کے اڈاک امپلائیز کی کوئی کنٹمپٹ چل رہی تھی. اڈاک تو نہیں تھے, ریگولر ہو چکے تھے, لیکن یہ 30 سال پہلے اڈاک اپوائنٹ ہوئے تھے. اچھا آئی واز آلسو ون آف دیم. تو
اس میں آپ بھی مطلب میری انیشل پوائنٹ جو آپ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نہیں آئے تھے؟ میری جو ایڈہاک اپوائنٹمنٹ تھی 1990 میں تھی. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا سیاسی بنیادوں. اس نے پلیسمنٹ بیورو بنا, اس میں مجھے بھی انہیں دوسرا ریکروٹمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا وہ ہو گیا. اس میں جب میں نے سال پورا, تو پہلے سرچ ٹریبیونل کمپلیٹ نہیں تھا, ممبر نہیں تھے, وہ بن نہیں رہے تھے, نامنیٹ نہیں ہو رہے تھے. سال بعد وہ بنے, جواب مانگا, جواب نہیں دے رہے تھے. پھر کوئی 1.5 سال بعد جواب آیا, ان کا جی اس کو تو سپریم کورٹ نے ٹرمنیٹ کر دیا. اچھا, تو میں نے کہ ڈسمس والے کو ٹرمنیٹ کر دیا. انہوں نے آرڈر دیا, ہم نے اس کو آرڈر کو دیکھا کیا, ہم نے پھر اس کو ایف ایس سی بھی چیلنج کر دیا سپریم کورٹ, کیونکہ دیکھا تو وہ آلریڈی تھا, تو وہ چیلنج کیا. اس میں یہ تھا کہ جی میں نہ اس کسی جو کنٹیمپٹ ایک موو ہوئی تھی کسی پرائیویٹ پارٹی نے, کوئی اگریڈ پارٹی نہیں تھی, کوئی ایف آئی کا کسی سٹاف نے اس کو نہیں کیا, نہ ایف آئی نے کیا, نہ ایف آئی کسی امپلائی نے اس کو چیلنج کیا. تو اب دیکھیں سروس میٹر میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی جب کوئی اگریڈ پارٹی ہوتی ہے وہ جاتی ہے تو چیلنج کرتی ہے, کوئی چیلنج نہیں کس نے کیا. تو اس میں جو ریگولرائز میرے دوسرا تھا باقی لوگوں کے ساتھ میرا بھی, اس نے یہ ریگولر غلط ہوا تھا, تو اس کو 90 کی جو میری اپوائنٹمنٹ تھی اس کو چیلنج کر دی. مجھے کس نے چیلنج کیا, کہاں ایک کیا؟ پرائیویٹ آدمی ہے, کوئی شفیق الرحمان تھا, کون تھا, اس نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں. یعنی کہ ایک جو مقدمہ تھا کہ اب سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا تھا اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا, تو کسی نے اس میں مقدمے کی آرڈر امپلیمنٹ ہو گیا. اکارڈنگلی لوگ, کوئی کمیٹی بنی, کوئی ایف پی سی کو گیا, کوئی ریگولر ہو گیا. میں کیونکہ 2001 میں آؤٹ آف سروس تھا, میرا اس وقت بھی ایک ہائی پروفائل کچھ کیسز جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑ گیا بدقسمتی سے. تو سچویشن یہ بن رہی ہے کہ آپ آلریڈی ایک انکوائری, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایکس پارٹی انکوائری تھی, اس سلسلے میں آپ ڈسمس فرام سروس ہو چکے ہوئے تھے اور آپ ایف ایس ٹی میں تھے. ادھر سے ایک کنٹیمپٹ کی درخواست گئی ایک کیس کے اندر, اور وہ 3 رکنی بینچ جو کہ جسٹس گلزار احمد صاحب کی سربراہی میں تھا, جسٹس اعجاز الحسن اور شاید تیسرے مظاہر نقوی صاحب, انہوں نے ایک فیصلہ دیا. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ کیونکہ آپ لوگوں کی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے, تو اس قسم کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سپریم کورٹ اس کو ریکگنائز نہیں کرتی ہے. تو لہٰذا آپ کیونکہ پہلے ڈسمس ہو چکے ہیں, انہوں نے آپ 3 لوگوں کے نام آن دا بیسس آف ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء رپورٹ کہ جی یہ بھی ان میں شامل ہیں, ایک آرڈر کے ذریعے سے بغیر سنے ہوئے آپ کو بھی کہا کہ ڈسمس فرام سروس, ریلیوڈ, اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ. دیکھیں تو یہ ہو گیا. آپ اتنا ماشاءاللہ آپ کو ٹائم ہو گیا کورٹس کو ڈیل کرتے ہوئے. سروس میٹر میں کوئی اگریڈ پارٹی جاتی ہے یا تو آپ کا ٹائم بارڈ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کا ٹائم فریم ہے, اس کے اندر آپ اپیل کریں گے. میں بھی اگر میں اپیل اس ٹائم میں نہیں کرتا تو میں ایلیجبل نہیں ہوں دوبارہ اس کے لیے. میرا ہائی کورٹ نے مجھے رجسٹرڈ کیا 1993 میں, میں اس کے تحت رجسٹرڈ ہو گیا. اسی انیشل پوائنٹ تھی. اچھا, اسی اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. ٹھیک. وہ دوسرا کسی شخص نے بھی, نہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے, نہ کسی انڈیویجول نے, تو وہ دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو, تو اس کی تحت میں بحال ہو گیا. اچھا, جب اور کب بحال ہوئے تھے آپ؟ میں 93 میں نومبر 93 کے بعد آپ پھر 2020 تک کام کرتے رہے؟ نہیں, 2020 میں 2001 میں 2001 میں 2000 میں مجھے ایک سروس سے ریموو کیا گیا 2001 میں. اچھا, اس میں آپ کیا ریموو ہونے کے لیے یا ڈسمس ہونے کے لیے آپ نے نوکری لی تھی؟ دیکھیں میرا بڑا عجیب تھا, ہر مرتبہ آپ ریموو اور ڈسمس ہوتے رہے. وہ پہلے تو میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, تو وہ ناراض ہو گئے کہ حدیبیہ میں انویسٹیگیشن میں کی وجہ سے, تو انہوں نے سسپینڈ کر دیا 98 میں. وہ بحال ہوا تو انہوں نے کہا اچھا ابھی یہ دشمن ہوگا تو یہ خلاف کرے گا. میں نے پھر اس میں میرٹ پہ کیا. میں نے کہا جی میاں صاحب کے علاوہ جو فائل موو کرنے والے ہیں وہ فلاں لوگ بھی ہیں, تو اگر سب ہیں ملزم یا, تو اس میں انہوں نے کہا جی یہ اتنے گریڈ 21-22 کے لوگوں کو نامنیٹ کر رہا ہے. اس میں ناراضگی ہوگی. انہوں نے کہا اس کو سسپینڈ کر کے کسی کیس میں پرانی کوئی درخواست نکال کے اس کو کر فارغ کر دوں. اچھا, مجھے اس میں ریموو کر دیا گیا. ظاہر اس میں تھا تو کچھ نہیں, میں ایف ایس سی لیکن ایف ایس سی بحال ہوتے ہوئے 4-5 سال لگ گئے. بحال ہوا
تو اس وقت آپ ایف ایس ٹی میں کب گئے تھے؟ میں 2001 میں 2001 میں. اور پھر ایف ایس ٹی کا فیصلہ کب آیا آپ کے حق میں؟ 2006 میں. 2006 ٹھیک میں. ہے. اچھا. تو وہ میں پھر بحال ہو گیا ود آل بیک بینیفٹ مجھے رجسٹر کر دیا گیا. اور تو میں نے کہا جی مجھے اب اس کو میری ریگولر ابھی تک نہیں ہو رہی, تو انہوں نے میرا ایف آئی نے وہ میرا کیس بھیج دیا. میرا کیس گیا, انہوں نے لا منسٹری نے لکھا کہ جی اس کو 19 سال ہو گئے ہیں, تو ابھی اس کو جو ہے تو انہوں نے کہا ریلیکسیشن آف سیکشن 8 جو ہے وہ اس کو کر دیا, مجھے ریگولرائز کر دیا گیا. 2019-20 میں کہیں 19 میں یہ پھر ایک کنٹمپٹ چل رہی تھی, اس میں میرا نہیں تھا. میں آپ ریگولرائز کب ہوئے؟ 2009 میں. 2009 میں. اچھا. 2009 سے آپ 20 اس کے بعد میں پروموٹ ہو گیا. میں ابھی یعنی آگے فردر میری پروموشن چل رہی تھی, تو یہ سسپینڈ ہو گیا. شوگر کمیشن والا معاملے سسپینڈ ہو گیا, اس میں پھر ڈسمس ہو گیا. اچھا. اس کے بعد جب یہ آیا سپریم کورٹ والا, اس میں کوئی پارٹی نہیں تھا. ٹھیک ہے. کچھ چند لوگوں کا چل رہا تھا, اس میں پھر مجھے بھی. میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جب پہلے فیصلہ آیا تو اس میں میرا کوئی تعلق نہیں, ایف آئی اے کے کچھ افسران سے متعلق تھا, اس میں آپ میرا نہیں میرا تھے. کوئی تعلق نہیں. نہ میں لیکن پھر پارٹی جب تھا. کنٹمپٹ لگی تو کنٹمپٹ میں کسی نے کہا کہ جی یہ بھی بندہ ہے جی. دیکھیں اس اوریجنل فیصلے میں 2001 میں بھی میرا نہیں تھا, نہ میں پارٹی تھا, نہ رسپونڈنٹ تھا, نہ پٹیشنر تھا, نتھنگ. اس کے بعد جب کنٹمپٹ موو کی ایک تھرڈ پارٹی نے, کسی ایف آئی والے نے کی, نہ ایف آئی ڈپارٹمنٹ نے کی, ایک تھرڈ پارٹی پرائیویٹ پرسن نے کروائی گئی, اس میں بھی میرا نام نہیں ہے. پھر جب میرا نام نہیں تھا, پھر میری ڈسمسل کے بعد میرا نام ڈلوایا گیا کسی سے درخواست پہ, ایک اور پارٹی سے درخواست ہے کہ ایک درخواست. اچھا. اب یہ دیکھیں کہ بھی ایک بندہ سروس میں نہیں ہے. بیسیکلی یہ تھا کہ مرزا صاحب کو کسی نے بتایا کہ جی یہ تو آپ کی انکوائری میں بحال ہو جائے گا, یہ سپریم کورٹ میں اگر کر دے نا تو بس یہ فار ایور فارغ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں نہ تھا کچھ نہیں. اچھا. وہ جی اس میں مجھے نہیں پتہ لگا, مجھے ایک اس میں بھی تھا, کچھ اور بھی لوگ تھے, کچھ فوت ہو چکے تھے, کچھ ریٹائر ہو چکے تھے. تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ کچھ سرکاری ملازم یعنی سروسز جو ہوتی ہیں وہ ٹرمینیٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو سروسز آف سجاد مصطفیٰ باجوہ آر ٹرمینیٹڈ ہو از آلریڈی ڈسمسڈ. جب میں سروس میں نہیں ہوں تو میری سروسز کیسے ٹرمینیٹ ہوں گی, میں ڈسچارج کیسے ہوں گا. اور کبھی ایسا نہیں میری زندگی میں نے 33 سال اپنے ایکسپیرینس میں نہیں دیکھا کہ کوئی سرکاری ملازم کو کبھی کسی عدالت نے ٹرمینیٹ کیا ہو, ریموو کیا ہو, ڈسچارج کیا ہو. ہاں وہ یہ کہتے ہیں ریلیف فرام کرتی ہے. ہاں ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, اتھارٹی کرتی ہے, لیکن وہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جی یہ لیگل ہے, انلیگل ہے, سیٹ کر دو. ہو گیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب یہ آگے, اب یہاں پہ آپ افیکٹڈ ہو. اب آپ کا جو مقدمہ ہے ایف ایس ٹی کے اندر بھی پڑا ہوا تھا, اور اس کا مجھے اسی پتہ چلا. مجھے ایف ایس ٹی سے جب ایف آئی نے جواب جمع کروایا, انہوں نے کہا جی اس کو تو ہم نے وہ سپریم کورٹ نے سپریم کر دیا, لہٰذا آپ سن نہیں سکتے. اچھا. ایف ایس ٹی جب سپریم کورٹ نام ہے تو وہ چپ کر کے انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا. پھر آپ نے کیا کیا؟ اچھا. تو میں نے پھر اس کو آرڈر لے کے میں نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں. اچھا. سپریم کورٹ گئے تو قاضی فائز صاحب, اور کب کیا چیلنج آپ؟ یہ 2021 میں. 2021 میں. اچھا. سوری 2022 میں. 2022 میں. مجھے تو پہلے پتہ نہیں تھا. اچھا. تو وہاں جو بینچ بنا وہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور یحییٰ فریدی صاحب کا. انہوں نے سن کے انہوں نے آرڈر لکھا کہ یہ 4-5 کے علاوہ اس میں نہ کوئی پارٹی تھا, نہ کسی کو سنا گیا, نہ رسپونڈنٹ تھے, نہ پٹیشنر تھے, نہ اپلنٹ تھے. تو وہ سارا انہوں نے ہماری کنٹینشن کر کے انہوں نے کہا ارلی ہیئرنگ کے لیے 2022 میں انہوں نے لکھا, 25 مئی کا آرڈر تھا. انہوں نے کہا کہ ان کی لائیولیہڈ کا مسئلہ ہے, اور اس لوگ جو فوت ہو چکے ہیں, بیوہ ہیں, ان کے جو ریٹائر ہو چکی ہیں سارے, اور سارے تقریباً 57 سے اوپر ہی سارے تقریباً لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا جی ان کو سپتمبر میں, جو پچھلے سال سپتمبر میں, ان کی ارلی ہیئرنگ کے لیے فکس کی جائے. اس کے اوپر یعنی ہماری اطلاع آپ کے پاس وہ آرڈر ہے ارلی ہیئرنگ فکس کرنے کا؟ بالکل. کیا آرڈر کیا کہتا ہے وہ, کیا کہتا ہے, پڑھ دیں گے ذرا مجھے؟ وہ میرے پاس چلیں, مجھے آپ نے بھجوایا تھا, میں وہ پڑھ دیتا ہوں. یہ جو ہے سپریم کورٹ کا ہے 25/5/2022 کا آرڈر ہے. یہ آرڈر ہے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس یحییٰ فریدی. ہاں جی, بینچ ہے. اور ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے اس کی, یہی ہوگی نا ڈیٹ آف ہیئرنگ بھی, 25 میں. ہاں 25 مئی 2022. اس کا جو آپریٹو پیراگراف ہے, ان ویو آف دی کنٹینشنز آف دی لرنڈ کونسل فار دی اپلیکینٹ اینڈ ایز دی لرنڈ ڈی اے جی ہیز اپیرنٹلی کنسیڈرڈ ٹو the legal position, these appeals are allowed by setting aside the office objection.
The office is directed to number the inter-court appeals, however, since the said order impugned. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کنٹیمپٹ ہو گیا ہے. کنٹیمپٹ کے قانون کے تحت جو سیکشن 9 ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ لارجر بینچ سنتا ہے. تو ایک لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اور یہ معاملہ 2022 کی جو عدالتی چھٹیاں اس کے بعد فکس کیا جائے. تو 2022 کے بعد سے یہ مقدمہ ہماری اطلاع کے مطابق وہ پٹ اپ ہوا اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو اور ان کے چیمبر میں پڑی رہی. ابھی میں اسلام آباد آیا تو میں نے پتہ کیا ان کا جی وہ جاتے ہوئے ساری کی ساری جو ان کے پاس پڑی تھی فائلیں وہ واپس رجسٹرار آفس کو واپس بھیج گئے. تو ہم پہلے بھی یعنی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی, پھر ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی, تو وہ ابھی تک 1.5 سال سے وہ جو ایک سپریم کورٹ کا اپنا آرڈر ہے میں نے تو وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا اور اس میں لارجر بینچ نہیں بنا. چلیں جی ہم آپ کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. بہرحال تو جناب یہ ایک شہری کی کہانی کہ کیسے وہ سروس سے ڈسمس ہوتا رہا, کیا کچھ ہوتا رہا, بڑی دلچسپ کہانی ہے. بہرحال ان کے جو کانٹینٹ میں جن لوگوں کے نام لیے ہیں, اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ اس حوالے سے حاضر ہے, اور امید ہے کہ یہ ان کے لگائے گئے الزامات مجبوری ہے کہنا پڑتا تو جو ہے وہ اگر کوئی کنفرنٹ کرنا چاہتا ہے یہ حاضر ہے. لیکن دوسری طرف ایک بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی درخواست جب داخل کی گئی اس پر اعتراضات لگے, اعتراضات کے بعد چیمبر میں جب الاؤ ہوئی اور پھر اس کے بعد 2 رکنی بینچ نے, اور ان کا کہنا اور ان کا یہی ہے کہ بغیر سنے ہوئے, اب مجھے یاد ہے کہ ابھی ججمنٹ اینڈ ریویو میں جسٹس اعجاز الاحسن وہی بینچ جس نے ان کو ڈسمس کیا, ان کے ایک جج صاحب یعنی جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں انہوں نے ابھی ججمنٹ اینڈ ریویو کے اندر یہ کہا کہ ہم 184(3) کے اندر جب مقدمات سنتے ہیں تو ہم آرٹیکل 10A پورا کرتے ہیں. تو جناب لیکن ایک ہی مقدمے کے اندر, اس مقدمے کے اندر نہ تو ان کو نوٹس کیا گیا نہ ان کو بلایا گیا, لیکن ان کے خلاف ایک آرڈر آیا, اس کو چیلنج کیا انہوں نے, اس میں جو ہے وہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ منظور ہو چکی ہوئی ہے. لیکن 2020 میں جب سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آرڈر دیا کہ یہ مقدمہ لارجر بینچ کے سامنے لگایا جائے, تو جسٹس قاضی فائزہ کا یہ آرڈر, اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کیا عمر عطا بندیال صاحب تھے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈیلیڈ. شارع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے.